وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور بار بار مشوروں میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ان کام کرنے والوں میں بار بار مذاکرہ کرو اس کا، ان باتوں کا کہ زندگی اچھی کیسی ہو، ہماری معاشرت اچھی کیسے، ہمارا رہن سہن کیسے اچھا ہو، ہمارا رہن سہن اسلامی ہو، ہمارے معاملات صحیح ہوں، بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بنے ہوئے ہوں بزرگوں دوستوں، یہ مذاکرے ہمارے ایمان کو بڑھائیں، ایک یقین دل کا ہمارا مضبوط ہو کے کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، اور موت کے وقت دل کی بات کھلتی ہے، زبان تو بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی سب سے پہلے جس چیز کی طاقت لیتا ہے وہ زبان کی طاقت ہے، دل کی ریل کھلتی کہ دل میں کیا ہے۔ اگر دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ بے شک کرنے والی ذات اللہ کی، تو موت کے وقت یہ بات صاف ہو جاتی ہے، بے شک اللہ ایک ہے۔ اور خدا نہ خواستہ دل میں یہ بات نہیں اتری تو موت کے وقت آدمی شک میں پڑ جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ ایمان کا ڈاکو ہے، وہ کسی کے مال کا دشمن نہیں ہے، کسی کی جان کا دشمن نہیں، وہ تو ایمان کا دشمن۔ اس کی آخری دم تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ آدمی دنیا سے بغیر ایمان کے جائے، آخری دم تک۔ جب وہ آدمی بغیر ایمان کے جاتا ہے تو وہ جشن مناتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور آدمی جب ایمان پر جاتا ہے تو وہ ماتم کرتا ہے۔ لوگوں سے بھائی کیا کر رہے تھے تم، کہاں سو گئے تھے؟ جو ایمان لے کے گیا، اس نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ایمان بچا کر ہمارے ہاتھ سے لے کر گیا۔ اور بزرگوں، انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار آدمی کا کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ اس لیے آدمی اللہ سے یہ بھی مانگتا رہے کہ اے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، نکل گیا ساری جھنجھٹوں سے۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو ایسا کوئی قانون خدا کا نہیں کسی دنیا میں واپس کر دیں ایمان بنانے کے بعد۔ آج ایمان بنانے کے لیے جماعت والے چل پھر کر کے وقت مانگتے ہیں کہ بھائی دے دے، آج وقت ہے تیرے پاس، یہ کہتا میرے پاس وقت نہیں۔ جب یہ دنیا سے جائے گا اور اپنی کمزوری کا احساس ہوگا تو وہاں کیا چیز مانگے گا؟ اللہ سے ملک نہیں مانگے گا، مال نہیں مانگے گا، یہ تو وقت مانگے گا مرنے کے بعد۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، لوٹا دے، کچھ کر کے آئے، اب تو وقت نکل چکا۔ آج بھی حاجی محراب کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن بے ایمان جب خدا کے غیبی نظام کو دیکھے گا تو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ آج بڑے سے بڑے اللہ والوں کا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، لیکن دیکھنے کا یہ کوئی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے غیبی نظام پر ایمان لانا اس دنیا کے اندر اصل چیز ہے، یہیں سے ایمان بنا کے لے کر جائے۔ وہاں تو دیکھنے کے بعد بے ایمان بھی کہے گا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا، اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں۔ اپنا آدمی ایمان بنا کر لے کر جائے، اور یہ ایمان ہر منزل پر کام آئے گا۔ لوگ مٹی ڈال کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور آدمی کے بے بسی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی بے بس ہے۔ اور آتا ہے روایتوں میں جب دفن کر کے واپس ہوتے ہیں مردے کو تو واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ قبر کی میت سنتی ہے، حس حسۃ النال کا لفظ حدیث ہے، آہٹ سنائی دیتی واپس جانے والوں کی۔ آدمی کتنا بے بس ہے، اکیلا پڑا ہے، سب مٹی ڈال کے چلے گئے اکیلے چھوڑ کر، اور ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، مہینہ دو مہینے کا، سال دو سال کا مسئلہ نہیں ہے، 10-20 سال کا مسئلہ نہیں بزرگوں، یہ تو قیامت تک کا مسئلہ ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم، 50 سال میں آئے، 100 سال میں آئے، اور قبر میں قیامت تک پڑا رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدا کی قسم میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ کا منظر نہیں دیکھا۔ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اس بات کا خیال نہ ہوتا، میں اللہ سے دعا مانگتا اللہ تم پر قبر کا حال کھول دے۔ فرمایا تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، پاگل بن جاؤ گے، جنگلوں میں نکل جاؤ گے، بستروں پر آرام کرنا چھوڑ دو گے، کھانا چھوڑ دو گے، اتنی وحشتناک منزل ہے قبر کی۔ آپ جانتے ہو یعنی قیدی کو سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ قید تنہائی،
اکیلی کی سزا، اکیلا پڑا رہے، کوئی تجھ سے نہ ملے، تو کسی سے نہ مل، یہ تیری سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک آدمی کو اس سے بڑھ کر سزا کیا ہوگی بزرگوں کہ اس کو قبر میں قیامت تک پڑا رہنا۔ آج تو ایک آدمی اکیلا رہے تو اسے وحشت ہوتی ہے، زیادہ کوئی دوسرا آدمی مل جائے میرے کو، لیکن قبر میں قیامت تک پڑا رہے گا، کیا ہوگا اس کا، کیا چیز کام آئے گی وہاں پر؟ سارے تو اپنے چھوڑ کے آیا ہے دنیا سے، گھر چھوڑ کے آیا، بال بچے چھوڑ کے آیا، کمائی چھوڑ کے آیا، یہاں اپنے اعمال اپنے ایمان کو لے کر کے آئے گا۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے اللہ کی ذات پر، پکا مضبوط ایمان ہے، یہ منزل خدا اس کی آسان کرے گا اور قیامت تک آرام سے پڑا رہے گا، قیامت تک۔ قیامت کب آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مرد مومن کے لیے جو زندگی بنا کر گیا، پوری مدت قبر فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر معلوم ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنتوں میں جتنا وقت لگتا ہے، پوری مدت قبر قیامت تک اس کو ایسی معلوم ہے۔ اور بعض روایتوں میں جب اسے اٹھایا جائے گا، کہنے کا اتنا جلدی کیوں جگا دیا میرے کو، ابھی تو سویا تھا۔ کہے بھائی ابھی کہاں سویا تھا، تو صدیوں سو رہا ہے، صدیوں کے بعد جاگا ہے، تم کو پتہ نہیں چلے گا صدیاں کیسی بیت گئی، پتہ نہیں چلے، بیت گئی قبر کی مدت، صدیوں کی بیت گئی اعمال کی ایمان کی برکت سے، اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہ ایمان اس کے کام آئے گا۔ اور ایمان یہیں سے بنا کر لے کر جائے گا۔ ایک تو آدمی اپنی اس کی فکر کرے، ہمارے ایک حاجی صاحب سے انتقال ہے زندہ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ 4 مہینے پابندی کے ساتھ لگاتے، آ جاتے تھے حضرت یہ خرچہ ہے اور یہ پاسپورٹ ہے، چاہے یہاں رکھو چاہے بھیج دو کہیں بھی۔ تو حاجی صاحب کہتے تھے ہم لوگ اس زمانے میں تبلیغ میں نہیں لگے تھے، وہ کہتے تھے مجھ سے، حضرت فرماتے تھے دیکھو تم 4 مہینے لگا کے آتے ہو، لوگ یہ دیکھتے ہیں تمہارے 4 مہینے لگے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں 4 مہینے لگنے کے بعد تمہارے ایمان میں اضافہ کتنا ہوا، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ آدمی دیکھتا ہے نا بھائی میں نے دن بھر محنت کی، شام کو کیا ملا میرے کو، یہ دیکھتا ہوں۔ تاجر اگر کچھ نہیں کمایا تو سمجھو گھاٹے کا سودا ہے، اب 4 مہینے لگ کر کچھ نہیں بنا، کچھ نہیں ملا، ہمارے کیا ہاتھ لگا، ثواب مل جائے گا، وقت گزاری ہو جائے گی، لیکن جو بننا چاہیے جو چاہتے وہ نہیں ہے۔ آدمی کے اندر ایمان اللہ کے ذات عالی کا مضبوط طاقتور جاندار بنے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ ہر منزل پر کام آنے والی نیکی اللہ پر ایمان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ ایک ایمان ہمارا